مبسملا و محمدلا و مصلیا و مسلما۔ آپ احباب کا تشریف لانا ماشاءاللہ مرحبا ہے۔ ہماری بات آج قربانی کے حوالے سے ہے۔ یہ بات روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کبھی صحیح معاملے پر کسی اللہ والوں کو، اپنے ہی پیاروں کو کسی بات کا حکم کیا ہے تو بدلے میں کوئی 2 نمبر چال باز یا ڈائریکٹ شیطان درمیان میں آ کر اللہ کے حکم سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم فرمایا تھا اس کو دوبارہ خراب کرنے کے لیے شیطان جنت میں بھی پہنچ گیا ایک حد تک شرط کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت سے شیطان نے ٹکر لے رکھی ہے، اگرچہ وہ منہ کی کھاتا ہے، اگرچہ وہ خواب و خاسر و خراب ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی ایک ترتیب چلا رکھی ہے۔ وہی ترتیب آج کی اس قربانی کی صورت میں بھی نظر آتی ہے۔ کس انداز سے ہم قربانی کرتے ہیں، اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تھا، چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، باقی وہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ اس کی بجائے جنت کا جانور آ گیا تھا۔ آج جب ہم ذبح کرنے کے لیے شروع ہوتے ہیں، جانور خریدنے لگتے ہیں، تو لبرل کی طرف سے جو رب تعالیٰ کے حکم کو 2 نمبر نظام پہ پرکھ کر اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ نہ کرو۔ یہ جو نہ کرو کی آواز ہے یہ نئی نہیں ہے۔ یہ جس طرح آج ہمارے تک یہ بات آتی ہے کہ وہ مسلمانوں جانور ذبح نہ کرو، غلط بات ہے، چھوڑ دو، یہی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آئی تھی جب وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے تھے، اور وہ شیطان کی آواز تھی کہ نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا قربانی کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے روحانی اولاد کی سنت ہے، اور قربانی پر اعتراض کرنے والے ابتدا شیطان کا طریقہ ہے اور بعد میں آنے والے ان کے چیلوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے بعض اوقات یہ نیٹ کی بنیاد پہ ہم چند ایک، جس طرح کہ آج کے نوجوان حضرات نیٹ سے زیادہ وابستگی رکھتے ہیں، تو ان کو یہ باتیں دیکھنے، سننے اور جاننے اور پرکھنے اور سمجھنے سمجھانے کی نوبت آتی ہوگی کہ تم لوگ ایسے کرتے ہو، تم لوگ یہ نظام چلاتے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، تو ان کے مقابلے میں کسی اور کی ترتیب کو ہم کیوں لیں گے؟ کیا قربانی کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ 63 تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، باقی فرمایا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر لو، اور اس سے مطلب کہ ہر ایک عمر کے لیے ایک ایک اونٹ۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک جگہ یہی بیان کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایک بندہ 1 ارب روپے بھی خدا کے نام پہ صدقہ کر دے، یہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ بقرہ عید کے موقع پہ بکرا کو ذبح کرنا، یہ افضل ہے۔ کہا یہ کیسے؟ یہ تو تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اب 1 ارب میں پتہ نہیں کتنے ہزار بکرے آ جائیں، بکرا 14-15 ہزار روپے کا ہے، یہ ذبح کریں تو یہ زیادہ افضل ہے، ارب روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کریں تو اس کا زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل 100% میں ایسے ہی کہتا ہوں، یہی بات ہے۔ میں نے کہا میری بات کی بنیاد ایک نبی علیہ السلام کے فرمان پہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، او آدم کے بیٹو، او ابن آدم، یہ بات یاد رکھو، بقرہ عید کے دن اللہ کے نام کے لیے گرایا گیا جانور سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کو اس دن اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ رب العزت کے طریقوں سے خوش کریں گے، خوش خدا کو کریں، طریقے غیر سے لیں تو سمجھ ہمیں نہیں آتی ہماری یاری کس سے ہے۔ تو اس لیے وہ جیسے حضرات فرماتے ہیں نا کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی اور لائف اسٹائل ہمارا امریکہ جیسا ہو، اور پھر دفن ہم کعبے میں ہوں، اور آخر میں شہادت کی موت بھی ملے اور منہ پہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی جاری ہو۔ زندگی کیسی ہے اور موت کی چاہت کیسی ہے؟ تو اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کی زندگی ہوگی اسی طرح کی موت ہوگی، تو زندگی مدینے والی ہوگی تو موت بھی مدینے جیسی انشاءاللہ آئے گی، اور اس کے معاملے میں پھر وگرنہ تو شیطان کے ہی دوست ہیں۔ اس پر میں نے چند ایک اعتراضوں کو جمع کیا تھا، کیونکہ میرا تو نیٹ سے اس حوالے سے واسطہ ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی سوال، کوئی نہ کوئی ترتیب اس انداز سے، بلکہ چند ایک احباب آج کل سوال کرتے ہیں تو بجائے ان کے سوال کرنے سے الٹا میں ان سے یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ جو قربانی پہ سوال اور اعتراض کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں اصل میں نے کہا مجھے میرے سوال کا جواب دے، مسلمان ہو تو ہاں کرو، نہیں تو نہ کرو، جان چھوڑو۔ تو کہا میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا مسلمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا حکم واضح طور پہ قرآن میں یا پیغمبر کے فرمان میں آ جائے
تو کیا ہم نے چوں چرا کرنا ہے یا سر تسلیم خم کر کے یا رسول اللہ یا اللہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرنا ہے؟ کہا جیسے اللہ کا حکم آ جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، بس بات کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی۔ میں نے کہا اب آپ اپنا سوال کریں، کیا کر رہے تھے؟ کہا اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ غریب کی بچی کی تھوڑی سی اگر مدد کر لی جائے اور اس طرح کر لیا جائے اور اس طرح کر لیا جائے تو پھر کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ میں نے کہا چونکہ تم کہہ چکے ہو کہ تم مسلمان ہو، اور مسلمان کی صحیح معنوں میں ڈیفینیشن تم خود ہی کر چکے ہو، اللہ رسول کی بات کو ماننے والا، تو اب غریب کی بچی کی مدد کرنا بعد میں، جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم ان دنوں میں قربانی کرنے کا کہا ہے تو ہم نے قربانی کرنی ہے، اس سے بڑھ کے اور بات نہیں ہوگی۔ اور رہ گئی بات تمہارے دل کے درد کی کہ بچی کا خیال کیا کرو، غریب کی بچی ہوتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، تو الحمدللہ جہاں پہ بقرعید کے موقع پر اللہ نے جانور ذبح کرنے کا کہا ہے تو کیا صرف اسلام بقرعید میں ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پورا سال ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا زکوٰۃ کا نظام کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے نظام میں مسلمان غریب کی بچی کا خیال کرتے، بقرعید پہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ ہر اللہ کے حکم میں علیحدہ علیحدہ جذبہ رکھا گیا ہے۔ انسان صرف ایک حساب کرنے کا کوئی مشین تو نہیں ہے کہ مجھے اس میں کتنا نفع ہو رہا ہے، اس انداز سے کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم صرف نفع کرنے بیٹھ جائیں، حساب کرنے بیٹھ جائیں تو مجھے نماز میں کیا فائدہ ہے؟ دنیاوی طور پہ ذرا دکھاؤ، مجھے زکوٰۃ دینے میں کیا فائدہ ہے؟ الٹا میرا کمایا ہوا کسی اور کی جیب میں جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا جذبہ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، کسی سے عشق اور محبت کا اظہار کرنا بھی کسی کا نام ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم ہیں وزیر اعظم، ہم ہیں مشیر خارجہ وغیرہ وغیرہ، پر تیرے لیے ہم یہاں پہ جھکے ہوئے ہیں۔ ہم روزے میں اللہ رب العزت کا حکم مان کے اطاعت کی انتہا کرتے ہیں، اللہ فریج میں ٹھنڈا کھانا پڑے، گرمیوں کے دن میں مسجد کا ٹھنڈا ٹھار پانی منہ میں کلی کر کے باہر نکال دیتے ہیں، نہیں ہے کوئی دیکھنے والا، اور اگر ہم نگل بھی آدھا لیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اے اللہ آپ کے لیے وہی رگیں ہماری خشک ہیں، وہ شام کو تر ہوں گی آپ کے حکم سے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی انتہا کا نام ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، یہاں پہ قربانی ایثار اللہ رب العزت کے سامنے کسی چیز کو ذبح کرنا کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر جگہ کا اللہ کے حکم کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے۔ یہ میں بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، غیر ہمیں یہ تانا کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھو صرف صحیح معنوں میں پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا نظام چل پڑے، اللہ کی قسم غربت پاکستان ختم ہو جائے۔ آپ معیشت والوں سے پوچھو، حالانکہ ہر 40 روپے میں صرف 1 روپیہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے، اور اگر امیر ہر 40 میں اللہ کے حکم سے 1 روپیہ اللہ کے بندوں کو دینا شروع کر دے تو غربت کسے کہتے ہیں ختم ہو جائے گی۔ اور مسلم تیری تو دنیا بنی ہوئی ہے، تو اب آخرت کے نظام کا سوچ، وگرنہ اللہ نے دنیا بنا رکھی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے، بہت سارے اعتراض تھے، میں نے بہت ساروں کا جواب بھی دیا ہے۔ ایک قربانی کے حوالے سے ایک بڑھ کے اعتراض کہ وہ لوگوں تم قربانی کرتے ہو، مسلمانوں تمہیں کیا حیا شرم نہیں آتی، سارا محلہ تم گندگی سے بھر دیتے ہو۔ اگر یہ بات ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے گندگی ہوتی ہے تو وہ نہ کیا جائے، تو پھر میں ایسے بندوں سے پوچھتا ہوں گھر کی صفائی انسان کرتا ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا گھر کی صفائی بندہ چھوڑ دے؟ گھر کی صفائی کر کے ہم اپنے بستر کے اوپر تو گند نہیں رکھتے نا، باہر گندگی بھی نہیں پھینکتے۔ جب ہم خود نہاتے ہیں تو پانی کہاں جاتا ہے؟ جب ہم خود واش روم یوز کرتے ہیں تو پھر وہ فضلہ اور پاخانے کا کیا معاملہ؟ تو یعنی یا پھر کھائیں نہیں یا پھر ہم باتھ روم نہ جائیں۔ یہ تو بالکل بھونڈی سی بات ہے کہ گندگی ہوتی ہے۔ اور بھائی گندگی کا ہونا گندگی نہیں ہے، گندگی کا پھیلانا برا ہے، اور وہ ایک بندے اگر اپنی طرف سے کرتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اللہ کے حکم ہے تو اس کے اندر کوئی بات اور معاملہ نہیں ہوگا۔ وگرنہ کئی ایسے اور بھی کام ہیں، اگر بندہ گنوانے پہ آ جائے کتنے ایسے کام ہیں۔ چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ قربانی سے گندگی ہوتی ہے اور فلہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے، تو پھر میں ایسے احباب سے اور بھی بہت سارے سوال کر سکتا ہوں، اور ایک یہ بھی کہ 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ قربانی چھوڑ دیتے ہیں، پر صرف گندگی سے قربانی سے گندگی نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے کام ہیں، کیا پھر وہ تم چھوڑنے کو تیار ہو؟ امی جان کو کہنا گھر میں کھانا نہ پکائے، گندگی ہوتی ہے، پیاز کا کاٹنا ہے، گوشت کو صحیح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا کیا کرو گے؟ ارے ایسے نظام کو لے لیا جائے تو پھر زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ ہم کپڑے پہنتے ہیں، یہ میلے نہیں ہوتے، پھینک دیتے ہیں یا دوبارہ دھوتے ہیں، اور دھونے کے لیے پانی کا نظام کیا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے مانا جائے کہ ہاں گندگی ہوتی ہے، پر یہ برا نہیں ہے، کیونکہ ایک نظام ہوتا ہے۔ جس طرح واش روم کی ضرورت ہے تو واش روم کا نظام ہے، سیوریج سسٹم ہے، تو اسی طرح یہاں کا بھی نظام ہے۔
اس لیے اب کسی ایک ذاتی طور پہ کسی نے اگر صحیح معنوں میں اس کے جو فضلات ہیں جانور کے صحیح معنوں میں نہیں پھینکے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہی نعوذ باللہ برا ہے. اس لیے ایسی چیزوں کو انسان کو چھوڑنا چاہیے. یہ تو ایک عجیب اور فضول سی بات ہے. بلکہ اس حوالے سے ایک اور بھی، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے ہم نے قربانی تو کرنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایمان والا مومن نہیں ہے کہ جو راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھے اور اسے نہ ہٹائے. جو حدیث پہلے سے تکلیف دہ پڑی چیز کو نہ ہٹانے پر غصہ کر رہی ہے تو کیا خیال ہے کہ ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے گندگی پھینک دیں. اس لیے آئندہ کے بعد ہم اس بات کا خیال کریں کہ گندگی جہاں پہ پھینکنی چاہیے وہیں پہ انسان پھینکے، وگرنہ ایسے نہ ہو کہ ہم ذبح کر چکے ہوتے ہیں اور فضلات ہاتھ میں اٹھائے ہوتے ہیں، اب انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پھینکنے کہاں ہیں. اس کا انتظام بندہ پہلے کرے. جہاں پہ ہزاروں کا بندہ جانور لے سکتا ہے تو محلے کے کئی ایسے بندے ہوتے ہیں، آتے جاتے بھی ہوتے ہیں، اس کے ذمہ پہلے بندہ لگا لے کہ یہ گندگی ہوگی اٹھا کے لے کر چلے جانا. اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور کوڑ مغزوں کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. یہ ایک خوبصورتی ہے جو انسان کو اپنانی چاہیے. ایک اور اعتراض بھی، اور لوگوں تم جب قربانی کرتے ہو تو قربانی سے معیشت تباہ ہوتی ہے. تمہاری معیشت تم مسلمانوں کی پہلے بھی ڈاؤن ہے، اب مزید کیوں ڈاؤن کرتے ہو، کیوں اتنے جانور لیتے ہو؟ بات یہ ہے کہ خرچے صرف اس جگہ پہ نہیں ہوتے، خرچے کئی جگہ پہ ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کتنے پروگرام ہوتے ہیں، بسنت کا نظام ہوتا ہے، یا پھر یہ ہیپی نیو ایئر کی نائٹ ہوتی ہے، یا اس جیسا اور بھی کتنا نظام ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی تو ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ تو پھر اس رات کو بڑے بہترین طریقے سے مناتے ہیں. تو اگر جس چیز سے معیشت ڈاؤن ہوتی ہے، زیادہ خرچہ ہوتا ہے، نظام خراب ہوتا ہے، چھوڑ دو تو پھر ان اپنے تہواروں کو بھی چھوڑ دو. کہا جائے گا کہ بھئی وہ تو ہمارے شغل میلے کے لیے. صرف تم شغل میلے پہ پیسے لگاؤ تو وہ ٹھیک ہے، اور جو مسلمان اللہ کی راہ پہ اللہ کے لیے صحیح معنوں میں نظام چلائے گا تو وہ برا ہے. اس لیے جہاں پہ انسان اپنے مزوں کے لیے خرچ کرنا جانتا ہے تو وہاں پہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے بھی خرچ کر لے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات بھی کہ اللہ رب العزت کے لیے جب ایک بندہ قربانی کرتا ہے، اس سے معیشت کے اوپر کوئی بھی حرف نہیں آتا. کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ اس سے معیشت ڈاؤن ہوتی ہے تو صرف یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس سے معیشت کی الف بے کا بھی نہیں پتہ. وگرنہ ماہرین سے اگر صحیح معنوں میں انسان پوچھے تو بہت سارے فائدے نظر میں آتے ہیں. جیسے کہ قربانی ایک صحیح اصولوں کا نام ہے. اگر وہ چھوٹا جانور ہے تو وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے بیل ہے تو وہ 2 سالوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ اونٹ ہے تو وہ 5 سالوں کا ہونا ضروری ہے. اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے دن جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس سے پہلے اس کو اتنے تک لانا، ان کو اپنے پاس رکھنا، ان کو پالنا، کیا یہ معیشت اس سے ڈاؤن ہوتی ہے؟ کتنے ایسے خرچے ہوں گے. اور اگلا صرف اس دن کے بیچنے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے، جس طرح کہ ہم کسی چیز کا آرڈر دیتے ہیں. اب دیہاتی نظام تو یہی ہے، وہ سارا سال اسے پالتے ہیں، بلکہ نہ صرف معیشت کا تباہ نظام نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ نظام بنتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات بھی، جب ایک بندہ منڈی جاتا ہے، اس سے جانور خریدتا ہے، تو ہم نے صرف اسے ہاتھ سے لے کر تو نہیں آنا، رکشے کا انتظام کرنا، پھر یہ اس کی مزدوری بن گئی. پھر جتنے دن قربانی سے رہتے ہیں اتنے دن ہم نے اسے کھلانا ہے، پلانا ہے، اس کے لیے چارے کا نظام ہے، وہ آئے گا اور جائے گا. کیا اس کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہوگا؟ تو پیسے کا آنا اور جانا یہ معیشت تباہ نہیں ہوتی. پیسہ اس وقت تباہ ہوتا ہے جب ایک ہی جگہ پہ پڑا رہے اور ایک جگہ پہ جا کے فریز ہو جائے. بینک اکاؤنٹ ہے تو بالکل ختم ہو جائے اور وہ صرف اپنے پاس ہی پیسے کو رکھے. یہ صورت بنے گی تو تباہ ہوگا. اور یہاں پہ تو آپ دیکھو، اچھا اس سے بھی اور ایک بڑھ کے بات، قربانی کے جب دن آتے ہیں تو جانور کیا ذبح نہیں کیا جاتا؟ اور جب بندہ ذبح کرتا ہے، کسائی اپنی مزدوری نہیں لیتا. تو کتنا ایسا نظام چلتا ہے، اس سے فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں. اور اس سے اور بھی بڑھ کے نہ صرف یہ بھی خوبصورتی، بلکہ اسلام نے تو ہمیں گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا کہا ہے کہ ہم بھی کھائیں اور کھلائیں بھی صحیح. ہمارے گھر میں ہم رکھیں یہ ایک حصہ، ہم رشتہ داروں میں بانٹیں یہ دوسرا حصہ، ہم غریبوں میں تقسیم کریں یہ تیسرا حصہ. یہ جو کہہ رہے تھے کہ غریب کی مدد کرو، قربانی خود بھی غریبوں کی مدد کرنے کا تو نام ہے. وگرنہ ہر کسی کو اسلام نے نہیں کہا کہ تم قربانی کرو. پہلے اسلام نے جانچا اور پرکھا ہے امیر کون ہے. اور مسلمانوں، تم میں سے جو امیر ہوگا وہی خرچ کرے گا. اور کس پہ کرے گا؟ جو غریب ہے، جو پورا سال
دال کھا کے گزارا کرتے ہیں نا، وہ ان دنوں ان کے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ گوشت چلا جاتا ہے اور مزے سے پکاتے ہیں، اور غریب ممکن ہے کہ اس سال کے دنوں کے انتظار میں بھی ہو، تو کس نے کہا ہے کہ اس سے نظام خراب ہوتا ہے؟ اس لیے ایسی بات کرنا صرف اور صرف بے وقوفی ہے، اس سے بڑھ کے اور بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، قربانی ایک شعار ہے، سمبل ہے، نشانی ہے۔ جس طرح اگر ہم کسی ملک میں چلے جائیں، ہمیں کوئی نہیں کہے گا، ہم خود جان پرکھ لیں گے کہ یار یہ مندر ہے، ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بھائی چرچ ہے، کیوں؟ اپنی نشانی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی بات آج بھی ہے، یہی بات آج بھی ہے۔ کیا یہ ایک نشانی ہے؟ یہ شاعر اسلام میں سے ہے کہ مسلمان قربانی کے دنوں میں قربانی کرتے ہیں، بلکہ اسلام نے تو کئی ایسے محبوب ترین عمل جاری رکھے ہیں جس کی بنیاد، جس کی وجہ صرف نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اب مثلا جس ساتھی نے عمرہ کیا ہو، جس ساتھی نے طواف کیا ہو، اس میں طواف تو کیا جاتا ہے، آپ اس میں دیکھو گے کہ رمل کیا جاتا ہے، پہلے 3 چکر اکڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اکڑنا کیوں ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ صحابہ سمیت چلے گئے تھے تو مدینے کا بخار بڑا مشہور تھا، اور مکہ کے کافر اس بات کو دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ اب نبی علیہ السلام نے مکہ تو چھوڑ دیا اسلام کی خاطر، مدینے میں جائیں گے بخار ان کو کھار جائے گا، کمزور ہو جائیں گے، اب ان میں وہ والی طاقت اور جرت نہیں رہے گی۔ اب جب دوبارہ مدینہ سے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت مکہ تشریف لائے، عمرہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ او صحابہ اکرام کی جماعت، جب تم کعبے کا طواف کرو تو رمل کرنا، اکڑ کے چلنا، اور یہ کفار کو دکھانا کہ مسلمان مغلوب نہیں ہے، مسلمان میں ابھی بھی طاقت ہے۔ آج بھی عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اپنے طواف میں یہ عمل دہراتا ہے، حالانکہ کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کفار کو دکھانا تھا، وہ کفار ختم، ان کا نظریہ ختم، آج تو عمل ہمیں ختم کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اسلام کی خوبصورتی ہے اس کی یادداشت میں، اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورتی۔ اسی لیے صحابی رسول نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ اس قربانی کے موقع پر کیا معاملہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے حکم کے طور پہ ہمارے اندر بھی جاری فرمایا۔ اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، قربانی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، قربانی ہر امت کے لیے تھی۔ قرآن پاک سورۃ حج، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور لوگو تم لوگ قربانی کرتے ہو؟ جی یا اللہ ہم لوگ تو کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ تمہارا نیا کام نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ پچھلی امتوں کا بھی ہے۔ اور مزے کی بات، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ مسلمان اپنے پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ وہ ذبح کرتا ہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں آپ کے سامنے نظام ختم کرتا ہوں۔ روایت ہے حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہ، اس سے انسان ذرا بہترین قسم کا شوق بھرے اپنے اندر کہ یار مجھے قربانی کرنی چاہیے، کہ جب تم بکرے کو گرا چکے ہو، اپنے جانور کو گرا چکے ہو، اس کے اوپر جب چھری چلاتے ہو نا، اب جیسے چھری چلتی ہے کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے۔ کتنی اسپیڈ سے نکلتا ہے؟ حدیث بتا رہی ہے یہ اسپیڈ سے خون ابھی نکل کے زمین کو نہیں لگتا کہ قبولیت اللہ رب العزت کے ہاں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت قبول کرنے پہ راضی ہے، کرنے والا کرنے پہ راضی ہے، قبول کرنے والا قبول کرنے پہ راضی ہے، تو تیسرا درمیان میں کیوں آئے؟ اور جب آئے گا تو الحمدللہ اس جیسے جواب بھی لے گا۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کی برکت سے یاد آ گئی، حضرت اجازت ہو بیٹا، جزاک اللہ۔ آپ دیکھو گے بکری کا نظام، دیکھو سال میں ایک مرتبہ پیدا ہوتی ہے نا بکری کے پیٹ سے، اور ذبح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ان کے ریوڑ دیکھو گے، حلال جانور ہے، اللہ کے لیے قربان ہوتی ہے، ریوڑ نظر آتے ہیں۔ اور کتے دیکھو ایک بار میں کتنی پیدائش، ذبح بھی نہیں ہوتے، تعداد بھی دیکھ لو ان کے، کبھی ہم نے ریوڑ دیکھے ہیں؟ یہ ہے اللہ رب العزت کا حکم۔ بظاہر کچھ کمزور نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جھک جانا ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ آپ بدر سے دیکھ لو آج تک، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر دور میں بہتری کرے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔